بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 24ویں پارے سے ہوا۔ جھوٹ بولنے والے اور جھوٹوں کے پیروکار قرآن انہیں ظالم قرار دیتا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم بتاتا ہے۔ جو عقیدے کے جھوٹے، جو کردار کے سچے، جو کردار کے جھوٹے، عمل کے جھوٹے، زبان کے جھوٹے، اور ان کے پیروکاروں کو قرآن ظالم قرار دیتا ہے، ٹھکانہ جہنم بتاتا ہے۔ سچائی کی زندگی، سچا عقیدہ، سچا عمل، سچی زبان، قرآن انہیں پرہیزگار کہتا ہے۔ ان کے لیے اللہ کے ہاں وہ ہے جو یہ چاہیں، خطاؤں کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ اے نبی، یہ آپ کو اپنے معبودان باطلہ سے ڈراتے ہیں، انہیں کہہ دو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ جس کے لیے اس کا اللہ ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کی شان ہے، اور رحمت دینے پہ آئے تو محروم کوئی نہیں کر سکتا، پکڑنے پہ آئے، بیمار کرنا چاہے، مصیبت میں ڈالنا چاہے، بچا کوئی نہیں سکتا۔ اسی کی قدرت ہے، زندگی اور موت اسی کی اختیار میں ہے۔ نیند بھی موت کی ایک بہنہ ہے، جس کی زندگی باقی ہوتی ہے پھر واپس روح آ جاتی ہے، اور جس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ ان کے سامنے ایک اللہ کی وحدانیت کی بات کریں تو ان کے چہرے پہ، ماتھے پہ بل آ جاتا ہے، اور جب غیروں کی بات ہو، غیر اللہ کی باتیں ہوں تو بہت خوشی سے سنتے ہیں۔ ایک دن آنے والا ہے انہیں ایمان اور توحید کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا، اور یہ آرزو کریں گے کہ دنیا کے 2 گنا بڑھ کر مال و دولت دے دے اور جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، اس ناکامی سے بچ جائیں، لیکن اس میں بھی یہ کامیاب نہیں ہو۔ اس دن پتہ ہوگا ایمان کی دولت کیا دولت ہے۔ ان میں اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے تو یہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی آسانی آ جائے تو یہ کہتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے، ہماری ہوشیاری ہے، ہماری عقل مندی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں۔ مسلمان کی شان کیا ہے؟ مصیبت میں اللہ سے صبر کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں اجر و ثواب کے، نعمتوں میں اللہ کا شکر گزار بن کے، اور عاجزی ان کی ساری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے لیکن دروازہ توبہ کا کھلا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، چاہے تیرے گناہوں کی بلندی آسمانوں کی چھونے لگے، لیکن مایوسی اس در پہ نہیں ہے۔ توبہ سچی کر کے آئے گا، سب معاف کر دیا جائے گا۔ یہ دروازہ کھلا ہے، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آئے، اللہ کے طرف سے رجوع کر لے، اس سے پہلے کہ پھر تمہیں حسرت ہو، کاش کہ نیکی کر لیتا، کاش کہ نیکی کر لیتا۔ فرمایا اللہ کے نافرمان ان کے چہرے کل قیامت میں سیاہ ہوں گے، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، اور ایمان والوں کو اللہ رب العزت عزت اور نجات نصیب فرما دیں گے۔ مشرک اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، اس لیے شرک کرتا ہے، اس لیے شرک کرتا ہے۔ سور پھونکا جائے گا، اور پھر ایک سور پھونکا جائے گا، سب قبروں سے اٹھ کر معاشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے۔ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ پورا ملے گا، نیکی یا بدی، کسی کے ساتھ زیادتی اور کمی نہیں ہوگی۔ نیکوکار لوگ، ان کا پورا پروٹوکول ہوگا، اور انہیں سلامی دی جائے گی، انہیں سلامی دی جائے گی، اور جہنمیوں کو دھکے دے کر آگے لایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام نہیں آیا تھا۔ اس وقت تو وہ اقرار کریں گے، لیکن وہ اقرار اور اعتراف وہاں کام آنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے فرشتے وہاں ہوں گے، متقی اور پرہیزگاروں کے لیے سلامتی سلامتی کی دعا کریں گے۔ سورہ مومن کا تذکرہ ہے، اللہ کی کلام کی عظمت کا تذکرہ، پھر اللہ کی خاص شان، توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا، اور بڑی قدرت والی ذات، اس کا تذکرہ۔ آپ سے یہ بحث مباحثہ کرتے ہیں حق کے بارے میں، تو انہیں انجام بتاؤ۔ قوم سمود کا، قوم عاد کا، اللہ کے فرشتے مقرب جو عرش اٹھائے ہوئی ہیں، وہ اہل ایمان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں، ایمان والوں کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ ایمان والوں کے وہ بڑے خیر خواہ ہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جو شخص نیکی اور تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، اسے فرشتوں کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں، اسے فرشتوں کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں۔
اس کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ کی طرف بلاؤ اور اللہ کی طرف خالص عبادت، اللہ خالص عبادت کو قبول کرتے ہیں۔ ایک دن آنے والا ہے جہاں چھوٹے موٹے اختیارات بھی ختم ہو جائیں گے، ایک اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ دنیا میں تو چھوٹے چھوٹے بونے حکمران ہیں نا، یہ سارے اختیارات بھی ختم ہو جائیں گے، وہاں ایک اللہ کی قدرت، ایک اس کی بادشاہت۔ زمین پہ چل پھر کے دیکھو کیسا انجام ہوا اللہ کے نبیوں کی تنظیم کرنے والوں کا، فرعون، قارون، حامان، کیسا ان کا ساتھ اشر ہوا۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام جب حق سچ کا پیغام لے کے آئے تو یہ کفر کے سردار مقابلے پہ آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوئے۔ انہی میں سے ایک شخص جس نے نہ قوم کا لحاظ رکھا، نہ زبان کا لحاظ رکھا، نہ برادری کا لحاظ رکھا، حق کا ساتھ دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں کھڑا ہوا۔ یہ رجل مومن ہے، اپنا ایمان چھپا رہا تھا لیکن حق گوئی کے ساتھ سامنے آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں کھڑا ہو گیا۔ اس شخص کیوں قتل کرتے ہو؟ جس کا قصور کیا ہے؟ یہ تمہیں اللہ ہی کی طرف تو بلاتا ہے، ہدایت کی تو رہنمائی کرتا ہے، کون سی برائی کی دعوت تمہیں دے رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعاون کیا اور اس کے مددگار بنے، اس کا تذکرہ فرمایا اور قوم کو سمجھا۔ لیکن فرعون کہنے لگا میری بات سمجھداری کی بات ہے، اچھا مذاق اڑانے لگا، کہنے لگا اچھا دکھاؤ موسیٰ کا رب کہاں ہے، میرے لیے کوئی سیڑھی بنا دو تاکہ میں اس کو دیکھ لوں۔ اس استہزاء کا اللہ کے ہاں ایسا عذاب ہے کہ پھر اسے اندازہ ہوگا کہ اس کا کیا انجام ہوا۔ کہ نیکی کرنے والوں کا اجر و ثواب ہے، وہی نیک ایمان والا کہنے لگا تمہیں کیا ہوا، میں تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں اور تم جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ آخرت کا تذکرہ فرمایا، جب جھوٹے پیشوا ان کے پیروکار انہیں کوسیں گے کہ تمہاری وجہ سے آج مرا یہ انجام اور یہ ہماری رسوائی ہوئی، اور ان کے جھوٹے امام اور پیشوا انہیں کوسیں گے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا، ہم نے کہا تم چل پڑے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، تمام ایمان والوں اور اللہ اپنے رسولوں کی اس دنیا میں بھی مدد کرے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا پیغام ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی اس دنیا میں مدد کریں گے، لیکن اگر دنیا میں مسلمان اللہ کی مدد سے محروم ہے تو اس لیے کہ ایمان کے تقاضے پورے نہیں، اس لیے کہ ایمان کے تقاضے پورا نہیں کر رہا۔ اللہ کا وعدہ سچا، اللہ کا پیغام سچا کہ اس دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اس دنیا میں بھی ہم اپنے رسولوں کی اور اپنے ایمان والوں کی مدد کریں گے، اور قیامت کے دن بھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اللہ نے انہیں تورات دی، اللہ کی قدرت، رات دن کا یہ سارا نظام، اور پھر خود اس انسان کی تخلیق، کس طریقے سے اللہ نے اس انسان کو بنایا اور کیسی خوبصورت صورت بنائی، فتبارک اللہ، سبحان اللہ، کیسی خوبصورت صورت انسان کی بنائی ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک قطرہ، اور پھر اس پر اللہ رب العزت نے ایسا ڈھانچہ اور اس ڈھانچے میں ایسی صلاحیتیں، اور پھر بچہ، اور پھر جوان اور بڑھاپا، اور پھر یا بڑھاپے سے پہلے موت، اس کا تذکرہ، اور اس ذات کے لیے یہ سارا نظام بنانے کے لیے لمبے چوڑے منصوبہ بندی، اسباب و وسائل اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں، قضا امرن، چاہے تو ہو جاتا ہے۔ اس کی قدرت کا تذکرہ، بہت سارے رسول اللہ نے بھیجے، کچھ کے تذکرے قرآن میں موجود ہیں، لیکن سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ کفار آج ثمود کہا کرتے تھے ہم بڑے طاقتور ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ تم سے زیادہ طاقتور ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کی طاقت ہو اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر سورہ حامیم کا سجدہ تذکرہ ہے، اور اس میں ابتدا میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ، اور پھر کفار اور مشرکین کا تذکرہ۔ فرمایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا سلسلہ مشرکوں کے ساتھ، مشرک زکوٰۃ نہیں دیتا، کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا۔ فرمایا مشرک زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ لوگ بربادی ہے مشرکوں کی جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ مشرک کی نسبت زکوٰۃ نہ دینے کی طرف ہے، کافر کی نسبت نماز نہ پڑھنے کی طرف ہے، اور مومن کی نسبت نماز پڑھنے کی طرف، زکوٰۃ دینے کی طرف۔ مومن نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے،
کافر نماز نہیں پڑھتا، مشرک زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قوم عاد، قوم ثمود کا تذکرہ۔ کل قیامت میں انسان کے اعضاء اور جوارح بولیں گے، پہلو بولیں گے، خلوت اور تنہائیوں میں کیے وہ گناہ، ان کے اعضاء اور جوارح اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ انسان حیرت کرے گا، تم میرے خلاف، تمہاری لذت کے لیے تو یہ سب کچھ کیا۔ اعضاء بولیں گے، جس ذات نے زبان کو حکم دیا بولنے کا، آج اسی کا حکم ہمیں بھی، اسی کا حکم ہمیں بھی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ حکم ہے قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، حکم ہے قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنے، لیکن کفار جہاں قرآن کے تذکرے ہوتے تھے وہ کہتے ہیں شور مچاؤ، اس لیے کہ کسی کے کانوں میں قرآن پڑ گیا تو زندگی بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی۔ باطل سمجھتا ہے قرآن دنیا میں رواج پا گیا اور قرآن کی تعلیم عام ہو گئی تو باطل مٹنے کی طرف جائے گا، باطل مٹنے کی طرف جائے گا۔ اس زمانے کے اندر بھی قرآن کی تعلیم کے مقابلے میں کفر کھڑا تھا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر خوشخبری دی، خوشخبری دی اور خوشخبری کا پیغام دیا، جو اپنے رب کے ایمان پر ڈٹا رہا، ہر حال میں اپنے اللہ کی فرما برداری کی۔ موت تو سب کی آنی ہے، لیکن اس کی موت بڑی شان سے آئے گی، اس کی موت بڑی شاندار ہوگی، بلکہ قابل رشک ہوگی۔ موت تو سبھی نے آنے ہیں، لیکن جو اللہ کی بندگی پر ڈٹ گیا اور استقامت کا مظاہرہ کیا کہ میرا رب ہے، میرا رب ہے، اور اس کی فرما برداری پہ کھڑا ہو گیا، فرمایا اس کی موت بڑی شاندار ہوگی۔ اس کے ارد گرد فرشتے اکٹھے ہو جائیں گے اور اسے حوصلہ اور تسلی اور خوشخبری دیں گے، خوف نہ کر، غم نہ کر۔ خوف اگلی گھاٹیوں میں، غم نہ کر جو پیچھے چھوڑ کے آیا ہے۔ ہم تمہارے ساتھ دنیا میں بھی تھے، آخرت کے سارے گھاٹیوں میں ہم تمہارے مددگار ہیں۔ اور سنو، خوشخبری لو، اللہ تمہارا میزبان ہے، تم اللہ کے مہمان ہو، اور اللہ کی میزبانی اپنی شان سے ہو۔ دنیا میں تم نے اللہ کی مانی، اب جنت میں اللہ تمہاری مانیں گے۔ ہاں، تم نے دنیا میں اللہ کی چاہت پوری کی، اللہ آخرت میں جنت میں تمہاری ہر چاہت پوری کرے گا۔ تم اپنی چاہت کو سوچو تو صحیح، کون سی چاہت بنا سکتے؟ فرمایا وہ بھی اللہ تمہاری چاہت پوری کر دیں، اس لیے کہ وہاں مہمان تم ہو، میزبان اللہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی، جو عمل کے بھی مسلمان ہیں اور کردار کے بھی مسلمان ہیں، اور انہیں اپنے اسلام پر فخر بھی ہے۔ عمل کے بھی مسلمان، کردار کے بھی مسلمان، اور اپنے اسلام پہ فخر بھی ہے۔ اب تو مسلمانوں کی نئی نسل ایسی ہے، اگر اس کے ماں باپ کوئی اچھا اس کا مسلمانوں کا سا نام رکھ دینا تو وہ چھپاتا ہے، کہیں پتہ نہ لگے کہ مسلمان، ہاں ایسا نام بتاتا ہے کہ تاکہ ابا نے جو نام رکھا ہے نا اچھا والا، جس سے اسلام جھلکتا ہے، جس سے کوئی ابدیت جھلکتی ہے، وہ شرماتا ہے، یہ نئے نئے نام رکھتا ہے، کہیں ٹیپو، کہیں کیٹو، ایسے نام اس کو پسند ہیں۔ ہاں، عبداللہ، عبد الرحمن، یہ نام اسے پسند نہیں آتے۔ ہاں، تو احساس کمتری کا شکار ہے آج کا نوجوان، احساس کمتری کا شکار ہے آج کا مسلمان۔ نام رکھتی ہوئی سوچتا ہے کہیں اس میں ابدیت کی جھلک نہ آ جائے، کہیں اس سے مسلمانی نظر نہ آئے۔ بیٹیوں کے نام بھی ایسے، بیٹوں کے نام بھی ایسے۔ فرمایا اللہ کو وہ بہت پسند ہے جو عمل اور کردار کا بھی مسلمان ہو، اور اسے اسلام پہ فخر ہو، اسے اسلام پہ فخر ہو، اور اپنی تعلیم اور اپنی نیکی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح اور دوسروں کی تربیت بھی اس کی فکر ہو۔ اس کا تذکرہ فرمایا، فرمایا سورج چاند پرستش کی چیز نہیں، جس ذات نے انہیں پیدا کیا ہے اس کے سامنے سجدہ کر۔ سورج چاند کے سامنے کیا پرستش کرتے ہو؟ یہ تو خود مخلوق ہے، جس ذات نے ایسی بڑی بڑی مخلوق پیدا کی ہے، سجدہ اس کو کرو، سجدہ اس کو کرو۔ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ فرمایا، بنجر زمین ہوتی ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، لہلہانے لگ، سبز و شاداب ہونے لگتی ہے۔ جو بنجر زمین کو اور مردہ زمین کو مولا جو زندہ کر سکتا ہے، وہ مردوں کو بھی زندہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ قرآن کے اندر کہیں سے باطل نہیں آ سکتا۔ قرآن اجمی میری زبان میں نہیں، عربی زبان میں ہے، اور یہ ہدایت کے لیے ہے، یہ ہدایت کا پیغام ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، فرمایا جو نیکی کرے گا اپنا فائدہ کرے گا، اور جو بدی کرے گا نقصان بھی اپنا کرے گا۔ اللہ تو کسی پہ زیادتی نہیں کرتا۔ جو نیکی کرے گا اپنا بھلا کرے گا، اپنی کمائی کرے گا، اور جو بدی کرے گا
گھاٹا بھی اپنا ہی کرے گا، نقصان بھی اپنا ہی کرے گا۔ اللہ تو انصاف کا فیصلہ فرمائیں گے، کسی پہ زیادتی نہیں کرتے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔